پاکستان اور دنیا بھر میں سچ نیوز کے لاکھوں ناظرین کو سلام۔ پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، عید الاضحیٰ جسٹ آنے والی ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لاکھوں مسلمان جانوروں کی قربانی کریں گے۔ تو پچھلے سالوں کی طرح ہر عید کے اوپر یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ عید تو گزر جاتی ہے لیکن عید کے اوپر ہم اتنا زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں کہ بعد میں ڈاکٹر کے کلینکس بھر جاتے ہیں۔ کسی کو معدے کی پرابلم ہوئی ہوتی ہے، کسی کو آنتوں کی، اور بد ہضمی کی شکایت کے ساتھ لوگ کلینک میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہوگا کہ عید قربان کے موقع کے اوپر ہمارا کھانے پینے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منسلک دو چیزیں جو ہیں وہ مزید اس عید کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلا تو کانگو وائرس ہے جو کہ مویشیوں کے اندر پھیل رہا ہے، اور دوسرا ہم بات کریں گے LSD، لمپی سکن ڈیزیز۔ یہ بھی جانوروں میں ہونے والی ایک بیماری ہے، انسانوں میں نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر احمد عبداللہ، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کمیونٹی میڈیسن کے اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی عید الاضحیٰ کے اوپر تو بعد میں آتے ہیں، بنیادی سوال پہلا یہ شروع کرتے ہیں کہ جو ایٹنگ سٹائل ہے، کھانے پینے کی عادات جو ہماری قوم کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جنرلی، کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی عادات ٹھیک ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق؟ دیکھیں، یہ بڑا جنیرک سا سوال ہے، کسی بھی جگہ کے سب لوگوں کو ایک ہی آپ اس میں نہیں بند کر سکتے، لیکن جنرلی سپیکنگ کھانے کا جو ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے لوگوں میں، وہ کوئی اتنی اچھی عادات ہیں نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم خوشی غمی اپنی کھانے سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور کھانا جو ہے وہ رشوت کے طور پہ بھی استعمال ہو رہتا ہے، شادیوں میں بھی وہی مین چیز ہوتی ہے، کسی کا بچہ پیدا ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو کھانے میں دیکھیں، کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک جو اعتدال کا کانسیپٹ ہے جو مذہب بھی آپ کو دیتا ہے، اس کے علاوہ تمام جو دنیا کی سوچ و فکر رکھنے والے فلاسفیز ہیں، وہ اعتدال کے اوپر یا میانہ روی کے اوپر زور دیتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب آپ کی بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو آپ کھانا چھوڑ دیں۔ ہاں جی، تو کھانا میرے خیال اعتدال سے کھانا چاہیے، اور نیت انسان کی اگر سیر ہو تو وہ پھر کھانے کے اوپر وہ نہیں کرتا۔ ڈائٹری ہیبٹس ہماری جنرلی گندی ہیں، کیونکہ ہم گوشت، میٹھا، اور پھر جب جو فری میں میسر ہو اس کو تو ہم پھر بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ وہ تو ہماری قوم ٹوٹ پڑتی ہے سر، شادی بیاہ کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ کھانا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی۔ اور ٹائمنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ بڑے عجیب سے ٹائمنگز ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر لوگوں کے، رات کو لیٹ نائٹ ڈنر بھی کر رہے ہیں، 11-12 بجے بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کھانا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 میلز کے جو ٹائم ہے، وہ بریکفاسٹ جو ہے وہ آپ کا اچھا انرجی گیونگ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑے کاربس کا بھی، کاربوہائیڈریٹس جو انرجی دیتی ہیں آپ کو، ان کا پورشن ہائی ہونا چاہیے، ساتھ میں پروٹین بھی ہونی چاہیے۔ جنرلی سپیکنگ کھانے کو اگر ہم 3 براڈ خوراک کو حصوں میں ڈیوائڈ کریں، کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ نشاستے، پروٹینز یعنی کہ لحمیات، اور فیٹس یعنی کہ چکنائی، تو یہ پیرامڈ میں بھی سب سے زیادہ مقدار میں ہمیں کاربوہائیڈریٹ چاہیے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ پروٹینز، اور سب سے کم مقدار میں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہیں چکنائی۔ کاربوہائیڈریٹ آپ کس سورس سے لیتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ سیچوریٹڈ اور اس طرح کے پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، جیسے کہ وائٹ شوگر جو ہے وہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے۔ اس کے برعکس جو آپ فروٹ، سبزیوں اور فائبر سے لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹ کی ٹائپ بہت امپورٹنٹ ہے، کس طرح کی لیں گے۔ پروٹین کی بھی پھر ٹائپس ہیں، جو گوشت اور چکن اور فش ہے، یہ پیورسٹ فارم آف پروٹین ہے، لیکن جسے پور مینس پروٹین کہا جاتا ہے، وہ لینٹلز یا دالیں چنے، تو اس میں ایک اچھا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ 2 طرح کی دالیں آپ ملا لیں تو اس میں انف امائنو ایسڈز ہو جاتے ہیں جو تقریباً گوشت کے قریب آپ کو پروٹین دے دیتے ہیں۔ اس گروپ کے علاوہ جو ہے وہ وٹامنز اور منرلز کا، مائکرو نیوٹریئنٹس کا گروپ ہے، جو ہمیں روز تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری باڈی خود نہیں بنا رہی ہوتی، تو ہمیں کھانے کی چیزیں چاہیے تھیں۔ یہ زیادہ تر آپ جو فروٹس کھاتے ہیں، جو ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں، نٹس کھاتے ہیں، ان سے ہماری باڈی۔ ان ادر ورڈز، ناشتہ جو ہے وہ ذرا اچھا ہیوی ہونا چاہیے تاکہ صبح جب آپ اٹھیں تو اپنے کام کے لیے آپ کو انرجی ملے۔ پاکستان میں ہیوی ناشتہ کہتا ہوا بڑا ٹرکی لفظ ہے، کیونکہ ہیوی ناشتے میں جو ہے وہ پائے اور حلوہ پوری آ جائے گی۔ ناشتہ جو ہے وہ اچھی مقدار میں بیلنسڈ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ تمام جو
کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز جو ہیں وہ ناشتے میں اچھی مقدار میں ہوں, اور پھر لنچ آپ لائٹ کریں اور رات کا کھانا بھی آپ لائٹ کھائیں. ادر وے اراؤنڈ, یہ الٹا حساب ہے, یہاں پر لوگ ڈنر بہت ہیوی عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں اور ناشتہ جلد بازی میں بالکل مختصر سا ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایکسرسائز سب لوگوں کو کرنی چاہیے, کیونکہ جب آپ ایکسرسائز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کھانے کے اوپر بھی اپنے نظر رکھتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے آئیں اور آپ گند بلا کھا لیں. اس سے بہتر ہے کہ ورزش ریگولرلی آپ 30 منٹس آف فزیکل ایکٹیویٹی ایوری ڈے 5 days a week, یہ منیمم بیسک ہے جو سب کو کرنی چاہیے. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں عید الاضحیٰ کے اوپر. قربانی کا جانور بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور عید والے دن اس سے زیادہ اہم کسائی ہوتا ہے. سب لوگ کسائی کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور کسائی جو ہیں وہ پھر بڑے VIP بنے ہوتے ہیں ان دنوں میں. اور دیکھنے میں آیا کہ جلدی میں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانور وہ ذبح کر سکیں, وہ چھری پھیرتے ہیں, اس کے بعد انتظار بھی نہیں کرتے کہ پوری طرح سے بلڈ جو ہے جانور کا وہ جسم سے باہر نکل جائے, اور ساتھ ہی کھال اتار کر گوشت بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا جانور ہے تو اس کے گوشت میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے کھانے میں, اور کیا کوئی پرابلم دے سکتا ہے اگر خون پوری طرح سے جسم سے باہر نہ نکلا ہو اور اس کا گوشت بنا دیا جائے؟ دیکھیں, اصل میں یہ ایک تو شرعی پوائنٹ ہے کہ ذبح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اور اس میں تمام جو چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے, اور پھر اس کی سائنٹیفک ویلیڈیٹی بھی ہے جو سائنس اسے پروف کرتا ہے. دنیا میں بہت سارے جانور جو سلاٹر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ذبح نہیں ہوتے, وہ سڈن کٹ سے بھی ہو جاتے ہیں, جھٹکا جسے ہم کچھ کہتے ہیں. جگہوں پہ ہاں جی الیکٹریکیوٹ کر کے بھی جانوروں کو وہ ان کی زندگی لی جاتی ہے. تو سائنس کے اعتبار سے یہ جو بلڈ میں بہت سارے جراثیم کیری کر رہا ہوتا ہے بلڈ, وہ ڈرین ہو جائے تو اتنا اچھا ہے. وہ آپ نے جو طریقہ دیکھا ہے ذبح کرنے کا جانوروں کو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ہارٹ بیٹ ہونے سے وہ بلڈ پش آؤٹ ہو جاتا ہے جسم سے, سارے کا اخراج ہو جاتا ہے. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے. جو اناڑیوں کی آپ نے بات کی کسائیوں کی شکل میں, شاید یہ میرا خیال ہے موسمی ماہر ہر چیز کے نکل آتے ہیں. جی بالکل. کووڈ میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ معالج بھی نکل آئے تھے جب کرونا کا پینڈیمک پھیلا تھا, تو کئی لوگوں نے مختلف طرح کے کہوے اور شربت اور اپنی مہارتیں جھاڑنا شروع کر دی تھی. تو یہ صرف کسائیوں کے کیس میں نہیں, یہ من حیث القوم ہی ہم موقع پرست قوم ہے سر, دنیا شاید موقع پرست ہے, انسان موقع پرست جانور ہے. اچھا سر, اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جانور ذبح ہو گیا اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس کا پیٹ چاک کر کے جو آنتیں اور وہ جو اوجڑی وغیرہ ہے وہ لوگ باہر ہی پھینک دیتے ہیں. جی, تو یہ بھی کوئی ہیلتھ ہیزرڈ یا صحت کے لیے کوئی خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو جو آپ صرف ہم دنیا میں مسلمان یا ریچولز پورے کرنے والے مسلمان نہیں ہیں, بہت سارے فرسٹ ورلڈ مسلم کنٹریز بھی ہیں, یہاں پہ تو ہمیں ان سے مثال لینی چاہیے. یہ جو کام ہے یہ آئیڈیلی گھروں میں نہیں, سلاٹر ہاؤسز میں ہونا چاہیے. ہمیں یہ کچھ حد تک آزادی ہے کہ ہم اپنی پسند سے اور اپنے شوق سے گھروں میں قربانی کر سکتے ہیں. تو پھر اس کیس میں جب آپ کو آزادی ملتی ہے کسی چیز کی تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آ جاتی ہے. یہ ایک تو یہ کہ جو جراثیم جانور کے اندر سے نکلیں گے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ایٹ تھریٹ ہیں. دیکھیں ایک طبقہ جس کا ہم ذکر کم کرتے ہیں وہ ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں, جو اصل ہیروز ہوتے ہیں ان مواقعوں کے, جو اس گند بلا میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں جس کو ہم ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں جس کے پاس سے, اور وہ بے دھڑک اس میں. ان لوگوں کے لیے پرسنلائزڈ جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے, جس میں گلوز ہیں, جو بوٹس ہیں ایسے کہ ان کو اس کے ساتھ انجری نہ ہو, پلس جراثیم بھی وہ جراثیم نہ ان تک ہاں جی ان تک ٹرانسفر نہ ہو, کیونکہ ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کو بھی گھر جانا, اور ان کا حق ہے جہاں پہ ان کے فرائض ہیں وہاں ان کے حقوق بھی ہیں, سب لوگوں کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے خاص طور پر عید الاضحیٰ کے اوپر. ہاں جی بالکل, اچھا تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, اب ہم اس طرف آتے ہیں, یہ جو LST یا لمپی اسکن ڈیزیز اسے ہم کہتے ہیں, جس میں یہ بھی تقریباً اب تک کے ریکارڈ کے مطابق 8000 مویشیوں میں یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں 200 مویشی ہلاک بھی ہو چکے ہیں. تو اس انفیکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ LST کیا چیز ہے اور کیا انسانوں کو بھی اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں لمپی اسکن ڈیزیز جو ہے, یعنی کہ نام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے, لمپی گلٹیاں یا پھوڑے بن جانا, اسکن جلد, اور ڈیزیز بیماری.
یعنی کہ اس میں جلد کے اندر گلٹیاں بن جاتی ہیں؟ جی، جو بڑے جانور ہیں خاص طور پہ کیٹل جنہیں ہم کہتے ہیں، گائے بھینسیں وغیرہ، ان کی جلد کے اوپر گلٹیاں بن جاتی ہیں. یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وائرس جانوروں میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے، جانوروں کی آبادی میں، یا بعض انسٹنسز میں دیکھا ہے کہ ایئر بورن ایروسول، جیسے کووڈ انسانوں سے انسانوں کو لگ رہا تھا، ہوا کے ذریعے بھی ایروسول بھی ایک مویشی سے دوسرے مویشی میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ابھی تک اس کی کوئی ایسی خاطر خواہ انفارمیشن اس طرح کی نہیں آئی کہ یہ انسانوں کے لیے مطلب جان لیوا ہے یا انسانوں کو بیمار کر رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بیماری جو ہے یہ انڈر اسٹڈی ہے، اور ابھی ٹو ارلی ہے یہ کہنا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وقت عموماً جیسے کووڈ کے بارے میں ہمیں آج سے 2-2.5 سال پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور اب ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں، اور ہر دن گزرنے کے ساتھ وہ سچویشن چینج ہو رہی ہے اور ہمیں نئی باتیں پتہ لگ رہی ہیں. لیکن سر اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ جو محکمہ لائف سٹاک ہے اس نے LSD کے خلاف جو ویکسینز ہیں وہ بھی منگوا لی ہیں، اور جانوروں کو وہ بھی لگا رہے ہیں فری آف کاسٹ، بھی فری آف کاسٹ لگا رہے ہیں. اور کچھ چیک پوائنٹس بھی بن گئی ہیں صوبوں کے درمیان میں کہ جہاں پر جانوروں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ ان کو LSD یا لمپی سکن ڈیزیز تو نہیں ہے. دیکھیں اگین یہ دس کین نیور بی کہ مشکل کام ہے. ایک ٹرک کے اندر اگر 100 جانور ہیں تو ہر ایک کو فردن چیک کرنا، اگر دیکھیں پریکٹیکلی کر بھی لیں تو تمام جو وبائی امراض یا انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انکیوبیشن پیریڈ کا. انکیوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہے یا انسان ہے یا وہ جانور ہے، اس کے جسم میں جراثیم کی داخلے سے لے کے علامتوں کے آنے تک کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، تو بعض ڈیزیزز اس دوران میں بھی انفیکشس ہو گئی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان کو فزیکلی کسی شکل میں پکڑ نہیں، ان کی علامتیں نہیں آ رہی ہوتی تو آپ انہیں بظاہر پکڑ نہیں سکتے. 2 دن 3 دن 4 دن بعد، کچھ ڈیزیز کا 2 ہفتے کا بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد پھر کلیئر اندازہ ہوتا ہے. تو فول پروف تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو کیٹل فارمنگ میں بہت ہائی سٹینڈرڈز مینٹین کرتے ہیں. آپ کسی تہذیب یافتہ ملک کے، پاکستان کے بھی اچھے جو ڈیری فارمز ہیں اس میں اسی طرح کی سینیٹیشن. سر آپ شوز نہیں لے کر جا سکتے اندر، جی ایگزیکٹلی، جیسے آپریشن تھیٹر یا ICU میں جو تمیز آپ اختیار کرتے ہیں وہی والے تمام چیزیں. اور پولٹری فارمنگ میں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں تاکہ جراثیم باہر سے اندر نہ جا سکیں. ہاں جی بالکل بالکل، ڈیری میں بھی. جی ناظرین، عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر احمد، اب بتائیے گا کہ عموماً دیکھا گیا کہ ہمارے عوام جو ہیں قربانی والے دن بہت زیادہ گوشت، بلکہ اس دن نہیں، اگلے دن، اس سے اگلے دن بھی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھا رہے ہوتے. اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگین یہ نقصان دہ چیز ہے. اعتدال کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا ہے، تو اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ گوشت، ایک بیماری ہے گاؤٹ، جس میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور پیر کے انگوٹھا یا کوئی ایک جوڑ سوج جاتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کنگز ڈیزیز. گنٹھیا بھی جسے ہم اردو میں نہیں، گنٹھیا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے. گاؤٹ ہوتا ہے، گاؤٹ یورک ایسڈ کا جو درد ہوتا ہے. جی بالکل. اس کو جو دوسرا نام ہے وہ کنگز ڈیزیز ہے، کیونکہ کسی دور میں صرف بادشاہوں کو گوشت اور الکوہل اویلیبل ہوتی تھی، تو غریب آدمی کوئی بیماری ہوتی نہیں تھی، وہ تو دال اور بریڈ. بادشاہوں کی بیماری بن گئی ہے، اس لیے بادشاہوں کی. اب کیونکہ سب لوگوں کو تو یورک ایسڈ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ویسے ہاضمے کے مسائل ہو سکتے ہیں. فائبر بڑا ضروری ہے ہمارے ہاضمے کے، اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے. فائبر جو ہے وہ آپ کو سبزیوں سے، فروٹ سے، جو چوکر مکس آٹا اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس سے میسر آ جاتا ہے، اور وہ ہمارے ہاضمے کو قبض سے روکنے کے لیے اور ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے. مطلب آپ فائبر کے فرق سے یہ دیکھیں کہ جو ایوریج ویسٹرنر کم فائبر کھاتا ہے وہ دن میں 75 گرام سٹول پاس کرتا ہے، اور جو ایوریج یوگینڈن بہت ہائی کانٹینٹ میں فائبر کھاتا ہے وہ 450 گرام سٹول پاس کرتا ہے. تو ویسٹ میں جو گٹ کے کینسرز ہیں ان کی بھی انسیڈنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پیپل، کیونکہ فائبر کم ہے، ان کی فائبر کم ہے. تو آپ کھائیں گوشت، اعتدال سے کھائیں، اور دوسرے فائبر ساتھ کچھ رکھیں. ایک سبزیاں بھی شامل کر لیں، پھل شامل کر لیں، سیلڈ کھا لیں، دال بھی کھا سکتے ہیں. عید والے دن دال کھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، مذہبی فریضہ تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی.
اچھا اب تو یہ تو ہو گیا سر نارمل لوگوں کے لیے نا. جی. اب ہماری سوسائٹی میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر کی عرض ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے یا یورک ایسڈ کا, جس طرح آلریڈی ان کو یورک ایسڈ کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہے. جی جی. ان کے لیے خاص احتیاطی تدابیر کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ سر دیکھیں اصل میں ایک تو یہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ پرہیز کریں, ایسا کریں جس کو سسٹین کر سکتے ہوں. اپنے اوپر اتنی سختیاں لاگو نہ کر لیں کہ آپ 2 ہفتے بعد تنگ آ کے اور واپس ریورٹ کر جائیں. بعد گھوم پھر کر پھر وہ اعتدال کی طرف آتی ہے نا, کہ نہ ایکسٹریمز پر نہ جائیں, درمیان میں رہیں. دیکھیں اگر آپ ریڈ میٹ ہفتے میں 2 دن کنزیوم کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کا ریڈ میٹ کنزیوم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے آپ ران کھا جائیں. 1-2 بوٹیاں کھائیں, اس کی کوانٹٹی بھی مناسب رکھیں. مناسب کھائیں. آرگن جو ہیں ان میں ہائی کولیسٹرول ہوتی ہے, جیسے مغز کھا رہے ہوتے ہیں, جگر کھا رہے ہوتے ہیں, یہ گردے وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, ان میں بہت ہائی کولیسٹرول ہوتی ہے. پلس ان کے ذریعے کچھ ایسے جراثیم بھی ہیں جو, تو ان کی صفائی کا, اور اگر آپ کو لگے کہ ٹھیک آرگن نہیں ہے, کوئی بیمار سا آرگن ہے, رنگ بدلا ہوا ہے اس کا نیچرل سے, تو ان کو اوائڈ کریں اور بس کلیجی کے 1-2 ٹکڑے ہی کھائیں, پوری کلیجی نہ کھانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اب ایک اور جو پچھلے کچھ سالوں سے ایک بڑا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ باربیکیو پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں عید کے موقع کے اوپر, ران بھی روسٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے تکے بھی بنائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ باربیکیو کے متعلق لیٹسٹ ہمارا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ صحت کے لیے کتنا, کوئی نقصان دہ اثرات تو نہیں ہے اس کے؟ اس میں کیونکہ وہ کاربن سے بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے کوئلے کے اوپر جب آپ پکاتے ہیں, تو اب کئی سٹڈیز اب اس کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ اس میں کینسر کازنگ ایجنٹ شامل ہو جاتے ہیں. تو ریگولر بیسس پہ باربیکیو بالکل نہیں کھانا چاہیے. ہاں جی, کبھی ونس اے منتھ, ٹوائس اے منتھ آپ کی کوئی پارٹی ہو گئی ہے یا عید پہ آپ نے کر لی ہے تو وہ کر لیں. سلاد رکھیں ساتھ باربیکیو جب کھائیں تاکہ فائبر آپ کا ساتھ جاتا رہے, اور ریگولرلی آپ نے وہ نہیں کھانا. اچھا سر اس میں ایک اور ملحقہ سوال یہ بھی ہے کہ جس وقت قربانی کا جانور گوشت کے سائز بنا دیتا ہے تو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کتنی دیر کے بعد اس گوشت کو پکانا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو جب وہ بنا لیتا ہے, فریش میٹ آپ پکا سکتے ہیں, فوراً بھی پکا سکتے ہیں. ہاں جی پکا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آبویسلی وہ جانور اس سارے پروسیس سے بلیڈ ہو کے گزرا ہوا ہو, ایک دم تو کوئی بھی کسائی نہیں بنا دے گا, کچھ وقت لگائے گا. آج کل برسات ہے اور گرمیاں ہیں تو اس میں گوشت جلدی سڑ جاتا ہے, تو اس کو جلد از جلد آپ کلین کر کے اور سیو کریں. جو بانٹنا ہے وہ فٹافٹ بانٹیں, اور جو آپ نے اپنے لیے سیو کرنا ہے وہ سیو کر لیں جلدی, اور جو پکانا ہے وہ پکنے رکھ دیں. اور سر جو آپ نے سٹور کرنا ہے فریزر میں, اس کو سٹور کرنے سے پہلے دھونا ضروری ہے یا اسی طرح ہی سٹور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, پریفریبلی آپ دھو لیں, کیونکہ دیکھیں فریزر میں نا, مثال کے طور پہ ٹائیفائڈ کا جراثیم جو ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے, ٹھنڈا انوائرمنٹ اس کے لیے بڑا اچھا ہے. تو جب آپ کے فریزر میں گوشت اور دودھ کی کوئی پروڈکٹ اسپیس شیئر کر رہی ہے, فار ایگزامپل گوشت اور آئس کریم, تو وہ اس آئس کریم میں ٹائیفائڈ کے جراثیم ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. تو ایسی شیئرنگ اوائڈ کریں گے, اور اگر آپ نے گوشت اچھے سے صاف کیا ہوا ہے تو اس میں چانسز کم ہو جائیں گے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بالکل آپ نے زیرو کر دیے چانسز کوئی جرمز کے. آج کل تو ڈاکٹر صاحب وہ سیلوفین کے شرنک ٹریپس بھی آ رہے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ گوشت کو سٹور کرتے ہوئے اس کو بعد میں شرنک ٹریپ ہاں جی, تاکہ اس کا کانٹیکٹ اور چیزوں سے نہ ہو. جی ناظرین, ڈاکٹر احمد نے ایک بڑی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو جانور کا گوشت ہوتا ہے فوری طور پہ پکانے میں مذائقہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو سٹور کرنے سے پہلے آپ اگر دھو لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, تاکہ اگر کوئی جراثیم اس پر ہیں تو ان کو وہاں سے ان کا کلا کما کیا جا سکے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, لیٹس ٹیک اے شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ناظرین آتے ہیں کانگو وائرس کی طرف. آپ لوگ ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے احتیاطی تدابیر کے لیے ہدایات گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہو رہی ہیں, اخباروں میں بھی پڑھ رہے ہوں گے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے. ڈاکٹر احمد سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کانگو وائرس سے اب تک کے ریکارڈ کے مطابق 3 ڈیتھس انسانوں کی ہو چکی ہیں, تو ہمارے ناظرین کو ذرا اس کے اوپر کوئی معلومات شیئر کیجیے گا کہ کانگو وائرس ہے کیا, پھیلتا کس طرح ہے, اس کی علامات سائن سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اور اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا پورا نام ہے CCHF, کریمین کانگو ہیمریجک فیور. کرائمیا آپ کو پتہ ہے کہ رشیا میں ایک جگہ ہے اور کانگو افریقہ میں ایک جگہ ہے, تو وہ
اس کا آؤٹ بریک کرائمیا سے ہوا تھا اور وہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوا تھا وائرس. یہ اور غالباً ڈاکٹر صاحب 1929 کی بات ہے ہاں جی کہ جس وقت فرسٹ کانگو وائرس کا کیس ہوا افریقہ کے ہوا اندر. تھا. اب یہ ساری بیماریاں پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ کوئی ٹائم ہوتا ہے جب ڈسکور ہوتی ہیں, انسان ڈسکور کرتا ہے. یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں کی پاپولیشنز میں ہوتا ہے اور یہ اس کے 3 ریزروائرز ہیں. ایک تو جانور, وارم بلڈڈ اینیملز, جہاں پہ یہ پرورش پا رہا ہوتا ہے جی, جس جانور کے بلڈ میں یہ وائرس ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس جانور کی اسکن پہ پائے جانے والا چھوٹا سا کیڑا جیسے ٹک کہتے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ جوؤں کی فیملی سے ایک کیڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ انسان جو اس جانور سے رابطے میں آتے ہیں. ایک تو یہ اس ٹک کے کاٹنے سے پھیلتا ہے, جیسے مچھر کے کاٹنے سے نہیں بیماریاں پھیلتی, تو جانور کے اوپر ٹک تھا. انسان جیسے کہ اینیمل ہینڈلرز ہیں, کسائی ہیں جو ان جانوروں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, یا بقرعید پہ کوئی بھی, کیونکہ ہم سارے ہی کسائی اور اینیمل ہینڈلر بڑا جذباتی قسم کا ماحول بنا ہوتا ہے سر. تو جب آپ جانوروں سے کلوز کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ ٹک اس سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اور وہ ٹک جب انسان کو بھی کاٹے گا تو وہ وائرس ہیومن بلڈ میں ٹرانسمٹ کر دے گا. اس کے علاوہ جب جانور سے فزیکل کانٹیکٹ بہت زیادہ ہوگا, لے کے پھر رہے ہیں سارا دن, اس میں بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تیسرا یہ کہ انفیکٹڈ جانور یا انفیکٹڈ انسان کے خون سے یا اس کی باڈی ایکسکریمنٹ سے کانٹیکٹ کرنے سے اس سے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. کچھ سال پہلے کا ایک بڑا فیمس کیس ہے بھاولپور میں, ایک سرجن اور اس کی ٹیم جو تھے وہ سرجری کر رہے تھے اور ان کو پرائر انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ کانگو ہیمریجک فیور کا پیشنٹ ہے, اور وہ پوری ٹیم جو ہے وہ کانگو وائرس کا شکار بھی ہوئی اور وہ ڈاکٹر صاحب فوت بھی ہو گئے, ایک نرسنگ سٹاف فوت ہو گئی. وہ بڑا کیس ایک پنجاب جی, بہت افسوسناک وہ واقعہ تھا. ہاں جی. اچھا سر, اس کی سائن سمٹمز کا بتائیے گا کہ پیشنٹ میں کیا علامات دکھائی دیتی ہیں؟ ابتدائی طور پہ تیز بخار, جسم میں درد, کمر میں درد, سر میں درد. اس کے بعد الٹیاں, موشن بھی ہو سکتے ہیں. روشنی بہت تنگ کرتی ہے, فوٹوفوبیا جسے کہتے ہیں آپ, روشنی سے سر میں درد ہوتے ہیں, آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر جلد پہ دیکھیں یہ ہیمریجک فیور ہے, کئی اور طرح کے ہیمریجک, جیسے ڈینگی میں بھی ہیمریجک فیور ہے, وائرل ہیمریجک فیور, چکن گونیا ایک اور ہیمریجک فیور ہے. تو یہ ایک گروپ آف وائرل فیورز ہیں جن کو ہم وائرل ہیمریجک فیورز کہتے ہیں. اس پورے گروپ کا یہ حصہ ہے. ہیمریجک کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون کے خلیوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اور خون رسنا شروع ہو جائے گا وہاں سے. تو وہ خون آپ عام زبان میں کہیں کہ پتلا ہو جاتا ہے اور جسم کی مختلف جگہوں سے نکل آئیں کہ ناک سے اور منہ سے, اسکن کے نیچے نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں. اور بلیڈنگ کی وجہ سے کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ بلڈ اتنا تھن ہوتا ہے, مسکولر ٹیکا لگتا ہے اور وہاں سے ہی بلیڈنگ نہیں رکتی, انٹرنل بلیڈنگ کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے جو مین 2 چیزیں جو لائف تھریٹننگ ہیں وہ ایک تو لیور فیلئر ہے اور دوسرا جو ہے وہ خون کا پتلا ہونے کی وجہ سے بلیڈنگ کر کے کہ خون کی مقدار اتنی خطرناک حد تک گر جائے گی کہ پیشنٹ کی ڈیتھ عام طور پر, جیسے ڈینگی میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, بیسیکلی بذات خود بھی کاؤنٹ بھی کم ہو رہا ہوتا ہے, خون کی جمنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے. تو وہ اس کا ایک خاص گاڑھا پن جو اس کو خون کی نالیوں کے اندر رکھتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جو دوران خون کے لیے ضروری ہے. جی, اور وہ پھر بہ کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی اب پریونشن کے اوپر سر بات کریں اگر, تو خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر دیکھیں, ایک تو ویکسین اس کی سچ نہیں ہے اویلیبل. ہم اگر کوئی کانٹیکٹس ہیں, مطلب کسی کانگو فیور کے پیشنٹ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میں آ گیا تو ان کو ہم پہلے سے پروفائلیکٹیکلی اینٹی وائرل دوائیاں دے دیتے ہیں, اور جس کو ہوا ہے اس کے لیے بھی اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ ہے, اور زیادہ تر جو علامتی علاج ہے کہ جو اس کی علامتیں ہیں ان کو کریکٹ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب عید الاضحیٰ پہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ جانوروں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں, سیف ڈسٹنس رکھیں اپنا جانوروں سے. بچوں کو خاص طور پہ آپ جو ہے وہ احتیاط کریں, بچوں کو جو ہے وہ بہت کلوز ان کے پاس نہ جانے دیں. اس کے علاوہ بھی بیماریاں لگنے کے علاوہ بھی مجھے پچھلی عید سے ایک رات پہلے میں اپنے کلینک پہ تھا تو ایک بچے کے منہ پہ بیل نے لات ماری تھی, وہ آیا تھا, وہ دانت شانت بیچارے کے ٹوٹ گئے تھے. تو یہ فزیکلی بھی مطلب دیکھیں جی, جانور کو آپ کتنا ٹرسٹ کریں گے, بالکل, اور بچوں کو بھی کتنا ٹرسٹ اگر وہ اگریسو ہو گیا تو نقصان پہنچا جی, تو وہ اس سے فزیکل انجری کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو اس سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور ہیمریجک فیور سے میرا خیال ہے کہ آپ جانوروں سے کانٹیکٹ لمیٹڈ ہونا چاہیے. جو خریدنے کا طریقہ ہے وہ جلد از جلد آپ خریدیں اور جانور کو گھر لائیں, زیادہ دیر مارکیٹ میں مویشی منڈی میں زیادہ ٹائم نہ گزاریں جی, اور ٹارگیٹڈ شاپنگ کریں جیسے آدمی کپڑوں. اور ڈاکٹر صاحب جس سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ٹک ہے یہ جانور کی جو جلد ہے اس کے اوپر ہوتا ہے جی, تو اس کو گھر لا کر اس کو اچھے طریقے سے ایگزامن کیا جائے یا اس کو اگر میرا خیال ہے کہ اس کو بجائے آپ
اس کی جوئیں نکالنے بیٹھیں اتنے سارے بالوں میں، اس سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر آپ ایسے انسیکٹیسائڈ سپریز آتے ہیں، اسپریز کہ آپ اس کے اوپر پاؤڈرز آتے ہیں، اسپریز آتے ہیں جو آپ اس جانور کو اس سے واش کر سکتے ہیں اور اس سے بہتری آئے گی. اور اس بارے میں ویٹرنری ڈاکٹرز بھی آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. جی ناظرین، جیسے آپ نے ڈاکٹر احمد کی گفتگو سنی کہ کانگو وائرس کی ابھی ویکسین بھی موجود نہیں ہے اور یہ خطرناک مرض ہو سکتا ہے، جبکہ LSD صرف جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں نہیں ہوتا. تو کانگو وائرس سے خاص طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ وائرس جسم میں نہ آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں کانگو وائرس کے حوالے سے، بیکاز کہ انہوں نے جانور کو ذبح بھی کرنا ہے، اس کو ہینڈل بھی کرنا ہے، اور چونکہ وائرس خون میں موجود ہے تو ان کو ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. تو جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ خود کو کانگو وائرس سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک تو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ استعمال کریں، یعنی کہ دستانے یا ربر گلوز یا لیٹیکس گلوز استعمال کریں کہ فزیکل کانٹیکٹ خون سے کم ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان میں لوگ جانور نہیں کاٹتے، دنیا میں یہ بچر کا پیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں اور اپنے جسم کو ایسے کلوتھنگ سے بچاتے ہیں کہ ان کے جسم سے اور ان کی باڈی کے اندر خون سے ایکسپوجر کم سے کم ہو، کیونکہ اسی میں ٹرانسمیشن کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کریں، آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، کچھ ملکوں میں جہاں پہ کانگو کا ڈر ہوتا ہے وہاں پہ وہ پہلے سے وہ اینٹی وائرل ڈرگز دے دیا کرتے ہیں. یہاں پہ یہ اتنا کوئی کامن ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن پہلے سے دی جا بھی سکتی ہیں اپیرنٹلی ہیلدی کانٹیکٹس کو. وہ پاکستان کے کانٹیکٹس میں شاید اتنا ممکن نہ ہو، کیونکہ لیکن فی الحال آپ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اینٹی وائرل دینا میرا خیال ہے کہ شاید یہ مشکل سے کام ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اپنی خود سے احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب چونکہ کسائی کا پیشہ ایسا ہے کہ اکثر کٹس بھی لگے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور اگر پہلے سے کٹ لگا ہوا ہے اور آپ نے ایک جانور کو ذبح کیا اور بلڈ آپ کے ہاتھوں پہ لگا تو اٹ مینس کہ اس کو کانگو وائرس بھی ہوا، تو اٹ مینس کہ وہ تو آرام سے اس کٹ کے تھرو اس کے جسم میں بھی داخل ہو گیا. جی اور بھی چیزیں، کئی جراثیم ہوتے ہیں جانوروں کے خون میں، تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور میں ڈاکٹر احمد عبداللہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ پبلک کو ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ایک جو میرے دل کے بڑا قریب ہے میسج، وہ میں دوں گا کہ چھوٹے بچوں کو جو جانوروں کے ذبح کرنے کا عمل ہے وہ نہ دکھائیں، کیونکہ اس سے ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی نفسیات پہ کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، نیگیٹیو ہی پڑتے ہیں. جب ایک خاص عمر کے ہو جائیں بچے، سمجھدار ہو جائیں، اس قربانی کی جو اصل مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر وہ ان کو چاہیے کہ آپ بچوں کو دکھا دیں، اس ریچول سے شیئر کریں. لیکن چھوٹے بچوں کو جو ہے 10 سال سے چھوٹے اسپیشلی، ان کو اس چیز سے ایکسپوز نہ کریں. ایونچولی وہ زندگی میں آگے جا کے مفہوم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے قربانی کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو کافی مفید معلومات جس طرح ڈاکٹر احمد عبداللہ نے شیئر کی کہ کھانے کے متعلق کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، LSD کا ہم نے ذکر کیا، لمپی اسکن ڈیزیز، اس سے کس طرح سے بچنا چاہیے، اور کانگو وائرس ناظرین بہت سیریس بیماری ہوتی ہے، اس سے بچنے کی بھی احتیاطی تدابیر ڈاکٹر احمد عبداللہ نے شیئر کی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.